بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دین کے دنیا میں آنے کا، پہنچانے کا ایک ہی راستہ رکھا ہے، وہ دعوت ہے۔ روشنی کے لیے سورج ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ دن کے لانے کا ایک راستہ ہے کہ اللہ سورج کو لاتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے۔ دلوں پر جو اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس اندھیرے کے دور ہونے کا بھی ایک ہی سورج ہے، وہ دعوت ہے۔ دعوت وسیلہ ہے، ذریعہ ہے دین کے زندہ ہونے کا۔ دین دل کو روشن کرتا ہے۔ یہ بات چلتی ہے نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک۔ ہر زمانے میں لوگ مختلف گمراہیوں میں آئے، تو اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے ظلمات، جمع کا لفظ ہے۔ اور پورے قرآن میں کہیں اللہ نے نور کے لفظ کو جمع کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ انوار، نور، نور سنگل لفظ آیا، واحد۔ ظلمتیں جمع آیا ہے کہ گمراہی کی کئی شکلیں ہیں اور دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے۔ گمراہی کئی شکلیں، اور ان کو کہا ظلمات، اندھیرے۔ اندھیرے جو میں آپ سے پہلے بات عرض کر رہا تھا، اب میں اس کو قرآن پاک سے بیان کر رہا ہوں۔ گمراہی کی شکلوں کو کہا اندھیرے، اور ان کے دور کرنے کے لیے جو چیز سبب ہے اسے کہا نور، اور نور واحد ہے۔ یعنی ہر زمانے میں جس طرح کا بھی گمراہی ہوگی، اس کے لیے ایمان کا نور سبب ہے دور ہونے کا، اور ایمان کے نور کے آنے کا راستہ ہے دعوت، اللہ کی طرف بلانا۔ پہلے رسول جو آئے لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، اب میں تھوڑا قرآن سے بتا دوں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، یہ کتاب آپ کے پاس میں نے اتاری ہے، آپ لوگوں کو نکالیں کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، بے شمار جو اندھیرے ہیں گمراہی کے، اس سے نکال کر نور میں لے آئیں، نور میں۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، گمراہی کی بہت سی شکلیں ہیں، ان میں سے نکالیں اور ان کو نور میں، روشنی میں لے آئیں۔ پھر اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ بہت سے گمراہی کی شکلیں ان میں سے آپ نے اللہ تمہیں نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ پھر اللہ اپنے ایک دوسری جگہ کہتا ہے رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ اس کے مقابلے میں شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جو شیطان ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اندھیروں میں دھکا دیتے ہیں، روشنی سے نکالتے ہیں اور اندھیروں میں دھکا دے دیتے ہیں۔ ان سارے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نبی آئے، بادشاہ کبھی نہیں آئے، سیاستدان نہیں آئے، سائنسدان نہیں آئے، ڈاکٹر انجینئرز نہیں آئے،
مال والی نہیں ہے، ایک ہی سلسلہ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جو کفر شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو اللہ نے اس کفر کو مٹانے کے لیے بادشاہ نہیں بھیجا، فوج نہیں، ایک آدھ۔ ایک بات بیچ میں کہوں، آپ تھوڑے سے بیٹھے ہوئے ہو، مجھے بھی اتنا عرصہ ہو گیا تبلیغ میں، تھوڑا سا مجمع ہے، تو یہ خیال آتا ہے بہت ساتھیوں کے دل میں، اپنے دل میں، کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم سے کیا ہوگا؟ اتنا بڑا اندھیرا کفر کا، باطل کا، ہم کیا کر سکتے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ تو پھر جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو پھر مجھے تسلی ہو جاتی کہ نوح علیہ السلام کے سامنے اس زمانے کی پوری دنیا تھی، اس زمانے کی، اور اللہ نے اکیلے نوح علیہ السلام کو بھیجا، صرف ایک آدمی میں، چلو ایک جماعت ہی بھیج دیتے، 10-15 نبیوں کی جماعت بھیجتے، ایک آدمی بھیجا، اور ان کو پیسہ نہیں دیا، مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے پیٹ پالتے تھے، اور سامنے پوری قوم ہے، اور قوم کے ڈائلاگ سنو کہ نوح تیرے پیچھے چلیں، تیرے پیچھے، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى علیکم من فضل بل نظنکم کاذبین۔ نوح ہم بڑے چودھری لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، تیرے پاس بیٹھنے والے سارے غریب لوگ ہیں، تیرے پاس بیٹھیں، ہماری اگلی عزت بھی چلی جائے، تم سب جھوٹے ہو۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لاؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے پھرتے۔ تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جو حیران ہوتا ہوں نا نبیوں کی سیرت میں پڑھ کر، وہ نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ ایک آدمی 950 سال محنت کرتا ہے اور کوئی رسپانس نہیں، تو آپ ماشاءاللہ 300-400 آدمی بیٹھے ہو، اور نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت سے 80 آدمی ایمان لائے، 100 پورے نہیں ہوئے۔ نوح علیہ السلام 100 سال کے بعد کہتے یا اللہ تو دعوت کا عمل تو اثر کر نہیں رہا، کوئی اور طریقہ بتا، نئی روشنی ہے، نیا دور ہے، لوگ کہ بھائی یہ تبلیغ پرانا طریقہ ہے، کوئی اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، کوئی آج کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو پھر جب یہ میں باتیں سنتا ہوں تو مجھے نوح علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ 100 سال گزر گئے تو کہتے یا اللہ یہ طریقہ تو چلتا نہیں، کوئی اور طریقہ بتا، یا 200 سال بعد کہہ دیتے، 300 سال بعد کہہ دیتے، 400 سال بعد، 500 سال بعد کہتے یا اللہ نہیں مانتے تبلیغ کے ذریعے، کوئی اور طریقہ بتا، یا 500 سال کے بعد اللہ ہی کہہ دیتا میرے نبی تبلیغ کا طریقہ تو اب کام دے نہیں رہا، چل اب میں تجھے یہ طریقہ دیتا ہوں، ادھر سے آ۔ نہ اللہ نے کہا کہ اور راستہ اختیار کرو اب، نہ ادھر سے مشورہ گیا کہ یا اللہ کوئی اور راستہ بتا۔ دونوں نوح علیہ السلام کو اتنا یقین ہے، ہم جو تبلیغ والے ہیں نا، ہم صرف اللہ سے ہونے کے یقین کی دعوت دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں تبلیغ سے ہونے کے یقین کی بھی دعوت دیا کرو، اب مجمع کو نہیں، اپنے آپ کو، کہ اسی دعوت سے ہدایت اللہ وجود میں لائے، چونکہ کام کرنے والے کو اپنے کام پہ یقین نہ ہو تو اس کی آواز سے طاقت ہی ختم ہو جاتی، اس کی آواز میں جو ایک میسج ہے وہ ختم ہو جاتا، وہ صرف الفاظ جا رہے ہوتے جو خود اس کو اپنی بات پہ یقین نہیں۔ تو ہمارا اکثر مجمع اسے اپنی محنت پہ جو یقین ہونا چاہیے، جیسے اللہ پہ یقین کمزور ہے، اللہ پہ یقین کتنا چاہیے؟ ہمارے تبلیغ میں نا بہت سی چیزیں زیادہ مطلب شریعت کی حدود سے آگے چلی گئیں۔ ہمارے یہاں یقین کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کوئی کام نہ کرے اور بس براہ راست اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ مصلے کے نیچے پاؤنڈ رکھ دے، اس کا نام یقین ہے۔ یہ بہت جہالت ہے۔ یقین کیا ہے؟
حلال کمانا، حرام سے بچنا، یہ یقین والا ہے۔ اس کا نام یقین ہے کہ ایک آدمی حرام نہیں کرتا، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، ڈرگز، نافرمانی، ناپ تول کی کمی نہیں کرتا اور صرف حلال کماتا ہے، یہ توکل والا ہے، یہ یقین والا ہے۔ اتنا ہی یقین مطلوب ہے، اس سے آگے کا مطلوب نہیں۔ معجزات، کرامات کا نام یقین نہیں ہے۔ یہ یقین اللہ نے طلب کیا ہے کہ احل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا، کہ میرے بندے یہ کرنے کا کام ہے، یہ چھوڑنے کا کام ہے، کرنے کا یہ طریقہ ہے، چھوڑنے کا یہ طریقہ ہے، اور یہ باؤنڈری ہے، یہاں سے یہاں تک رہو، نہ ادھر پار جاؤ نہ ادھر پار جاؤ۔ جو اس کے درمیان میں کھیل رہا ہے وہ توکل والا ہے، وہ یقین والا ہے۔ دوسرا یقین کیا ہے کہ یہ دل میں راسخ ہو۔ ہدایت تو اللہ دیتا، طارق جمیل تو نہیں دے سکتا، مولانا الیاس تو نہیں دے سکتے، نبی نہیں دے سکتے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا انک لا تہدی من احببت، میرے نبی آپ نہیں دے سکتے ہدایت، میں جسے چاہوں۔ یہ یقین کہ ہدایت اللہ دیتا ہے اور اس کے ہدایت دینے کا راستہ دعوت ہی ہے۔ اور بھی ہیں، نیکی کے کام بہت سے ہیں، خیر کے کام بہت سے ہیں، کسی کی نفی نہیں، نفی کرنا جہالت ہے، لیکن ہر گھر تک پیغام پہنچے، تبلیغ کے سوا اور کوئی میدان میں چیز کوئی نہیں۔ تبلیغ کہ خود چل کے جانا، تو یہ یقین بھی دل میں ہو کہ اللہ اسی راستے سے سارے عالم میں ہدایت کی روشنی پھیلائے گا۔ اس یقین کی کمزوری ہماری بات کو بھی کمزور کر دیتی، ہمارے گشتوں کو بھی کمزور کر دیتی، پھر ہم خالی روٹین کی گشت کرتے ہیں۔ تو نہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگا یا اللہ اب اتنے سال ہو گئے، کوئی طریقہ اور بتا، نہ اللہ نے کہا کہ نوح کوئی اور نہ طریقہ آزما لیں۔ اب اللہ اور رسول ایک بات پہ جمع ہیں کہ یہی راستہ کیا، انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم۔ انذر کا لفظ ہے، انذر۔ کوئی 9000 سال کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، تو نبیوں کی تاریخ آدم سے میرے نبی تک 2 لفظوں کے درمیان ایک لفظ میں گھوم رہی، انذر۔ پہلے رسول کافروں کے لیے آئے تو اللہ نے کہا انذر، جاؤ پیغام پہنچاؤ، انجام سے خبردار کرو۔ جب ہمارے نبی آئے تو اللہ نے کہا قم فانذر۔ سبحان اللہ، یہ انذر نوح کا ہے، یہ انذر میرے نبی کا ہے، اور اس کے درمیان 1,24,000 نبیوں کی تاریخ ہے۔ ہر نبی نے ایک ہی کام کیا ہے، دعوت دی۔ اور میں نوح علیہ السلام کا قربان جاؤں، آپ تو بڑے محبت سے سن رہے، میں بول رہا ہوں، آپ صرف یوں اوپر دیکھنا شروع کر دو تو میرا موڈ خراب ہو جائے، اور شاید میں ممبر سے اتر کے چلا جاؤں، بہت بدتمیز لوگ ہیں تو اللہ کی بات کے سننے کا طریقہ ہی نہیں۔ صرف اتنی بس آپ یوں دیکھنا شروع کر دو۔ ہمارے استاد صاحب مولانا جمشید صاحب، ان سے بہت کچھ پڑھا سیکھا۔ ان کے سبق میں بیٹھے بیٹھے کوئی لڑکا یوں دیکھ لیتا تھا اور ان کی نظر پڑ جاتی تو اس کو کان پکڑا دیتے تھے، صرف یوں دیکھ لیتا تھا۔ تو تم اتنے بے ادب ہو کہ استاد کے سامنے ادھر دیکھتے، کتاب کے سامنے ادھر دیکھتے۔ اور دوسرے ہمارے استاد تھے مولانا نظر الرحمان صاحب، وہ بہت نرم طبیعت تھے۔ مولانا جمشید صاحب ذرا سخت طبیعت، وہ تو کان پکڑاتے تھے، لیکن وہ بھی جب نظر پڑ جاتی کسی نے ادھر ادھر دیکھا ہے تو اس کو کلاس سے نکال دیتے تھے، نکل جا بیٹا، تیرے اندر طلب کوئی نہیں، ادب کوئی نہیں۔ انسانی فطرت بتا رہا ہوں، فطرت۔ یہ جب میں بیان کر رہا ہوں تو ادھر کوئی خسر پسر ہوتی ہے نا تو میری ساری توجہ ختم ہو جاتی۔ یہ انسانی نیچر ہے، کوئی یہاں بیٹھ جائے، کوئی بیٹھ جائے،
تو کوئی ادھر ادھر کوئی باتیں کرنا شروع کر دیں، کوئی موبائل کان سے لگا لیں، یا خالی یہ پانی لانے کے لیے جو دیر سے آتے ہیں، جو کام پہلے کرنا ہوتا ہے بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہی نا دماغ ہل جاتا ہے۔ یہ انسانی نیچر ہے، اس میں یہ کوئی نہ ان کے لیے عیب ہے نہ میرے لیے عیب ہے۔ یہ سارا میں نے تفصیل اس لیے بتائی کہ آپ کو نوح علیہ السلام کی ہمت کا پتہ چلے۔ نوح علیہ السلام جس مجمع سے بات کر رہے ہوتے تھے وہ ایسے بیٹھا ہوتا تھا، اللہ سے بات کرنا میں، انی کلما دعوتہم، یا اللہ 950 سال کوئی تھوڑا زمانہ نہیں ہے، میں جب ان کو بات سمجھانے لگتا تو وہ کیا کرتے تھے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، وہ انگلیاں کانوں میں یوں دے دیتے تھے۔ اب تم مجمع، تم جتنا بیٹھو صرف کانوں میں انگلیاں دے لو، تو میں تو تمہیں دعوت دینے کی بجائے ڈنڈا اٹھا لوں گا کہ ایسے گستاخ، ایسے بے ادب۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ کانوں میں انگلیاں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اور یہ اللہ چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے۔ بلاؤ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے دین کے درد مند کو، ہم نے اپنی تبلیغی زندگی میں عبدالوہاب صاحب جیسا تڑپنے والا کوئی نہیں دیکھا کہ جیسے ان کو درد، تڑپ، کڑھن مولانا الیاس صاحب کا ایک نمونہ نظر آتے ہیں۔ ان کے بیان میں ادھر ادھر دیکھو تو میری بڑی اچھی طرح ٹھکائی ہو چکی۔ انسانی نیچر، ہائے نوح علیہ السلام، مجمع یوں بیٹھو گا، یوں کون بولے گا؟ اور یہ ایک بیان ایسا تھا نہیں، ہر بیان میں یہ ہوتا تھا۔ اور جب وہ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے، یا اللہ، پھر میں کیا کرتا تھا، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور سے بولتا تھا تاکہ چاہے کان بند ہیں، انگلیاں، منہ پہ کپڑا، آنکھیں بند ہوں تو توجہ ادھر ادھر ہو جاتی، تو میں زور سے بولتا تاکہ میری آواز ان کے اندر چلی جائے۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں چیخ کے بولتا، فاسررت لہم اسرارا، ان کے قریب جا کر ان کے کان میں منہ رکھ کے بولتا۔ کیا نوح علیہ السلام کی شخصیت، اللہ اکبر۔ تو ہم نے تو، میرے جیسوں نے تبلیغ کو خطابت اور تقریر بنا دیا۔ تبلیغ تو منت خوشامد کا کام، راتوں کو اللہ کے آگے رونا، دن کو بندوں کی خوشامد کرنا، منت کرنا۔ تو نوح علیہ السلام کی کہانی میں ہمیں دعوت کا یقین نظر آتا ہے کہ 950 سال میں ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ اب کوئی اور طریقہ بتا۔ جیسے ہمیں کہتے ہیں دوست کہ جی اب پورا فائدہ نہیں ہو رہا، اب لوگوں کو کوئی اجتہاد کرنا چاہیے۔ یہ نوح علیہ السلام کی صورت ہمیں نوح علیہ السلام کے دعوت کی یقین بتاتی ہے۔ یہ بہت ضروری بات اچانک میرے ذہن میں آ گئی، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، کہ دعوت پر اللہ پر یقین، تو سارے ساتھی بول رہے ہیں، اور بولنے سے یقین اندر میں آتا ہے۔ اس کام پر یقین، یہی ہے کہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، کو میں تھوڑے دیتا ہوں۔ اس نے راستہ 1,24,000 نبیوں والی ترتیب کو اس نے راستہ بتایا۔ اب اگر کسی کے دل میں بات نہیں اتر رہی تو کام کی شکل تبدیل نہیں ہوگی، اپنی دعاؤں کو بڑھایا جائے گا، اپنے رونے دھونے کو بڑھایا جائے گا۔ پھر دوسرا، نوح علیہ السلام کی جو یہ پوری سورت نوح نا، پوری سورت نوح، عجب سورت، عجب سورت، تبلیغ کے خوبصورت اصول، طریقے، اخلاق، بلندی۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی دعا، تو نوح علیہ السلام کی جو سورہ نوح ہے، یہ
دعا کا طریقہ بھی بتلاتے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ، ہم سیدھے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے شروع ہو جاتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا کوئی اردو میں مانگتا ہے، کوئی گجراتی میں مانگتا ہے، کوئی انگلش میں مانگتا ہے، کوئی پشتو میں مانگتا ہے، ہم اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں ڈائریکٹ۔ اور نوح علیہ السلام نے یہ دکھایا ہے اپنی دعا میں کہ مانگا ہے ایک جملہ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یہ تو اس کی وجہ ہے، دعا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ 2 سطر کی دعا ہے، 2 جملے، اور اللہ سے جو باتیں کی ہیں وہ 2 رکوع ہیں۔ اللہ سے باتیں کرو، مریض ڈاکٹر کو وہ ڈاکٹر زیادہ محبوب بن جاتا ہے جو مریض کی پوری سنے، اس کی طرف لوگ زیادہ بھاگتے۔ حالانکہ اور جو عام پریکٹس کرتے کرتے پتہ چل جاتا ہے اس کو مرض کیا ہے، لیکن اگر مریض کی سنو نا تو اس کا دل نہیں ٹھنڈا ہوتا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کو سارا پتہ تھا کہ نوح کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال کی ساری کہانی سنائی، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے ان کو یہ کہا، انہوں نے مجھے یہ کہا، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، ساری کہانی سنائی۔ کہ دیکھو مانگنے کا طریقہ بھی یہ ہے، جب کوئی غریب آدمی کسی مالدار کے پاس جاتا ہے تو جاتے ہی کہتا ہے ذرا 1000 پاؤنڈ تو دے بیچ، وہ پہلے کہانی سناتا ہے، چاہے جھوٹی یا سچی، وہ رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ جو کاروباری ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ رونا بھی آتا ہے۔ وہ ہمارے نا اللہ کا فضل ہے، ہر طبقے میں دین کا کام ہو رہا ہے، تو یہ جو پروفیشنل فقیر ہیں ان میں بھی اللہ کے فضل سے کام چل پڑا ہے، اور ان کے کتنے نوجوانوں نے 3 چلے لگا لیے ہیں، چلے لگا لیے ہیں۔ تو ان کی جماعت آئی ہمارے پاس، تو اس میں کئی تھے وہ مانگنے والے۔ میں نے کہا یار کوئی دکھاؤ تو صحیح تم کیسے مانگتے تھے؟ تو اس نے ایک دم جو اپنے ہاتھ موڑے، یوں لگا جیسے واقعی ٹوٹا ہوا ہاتھ، اور یہ آنکھیں اوپر چڑھا لی ایسے کر کے، یہ صرف یہ جو کالا پوائنٹ ہو یہ اوپر چلا گیا، نیچے صرف سفید رہ گئی، اور یہاں سے ہم سے تو ہوتا ہی نہیں، تو اس نے یہاں پکڑ کے اور ہاتھ یوں کر کے پاؤں یوں کر کے، تو میں نے کہا اتنی دیر جو کر کر کے آنکھ تھک نہیں تھی؟ کہ جب تھک جاتی تھی تو ہم ایک طرف ہو کے ذرا ریسٹ لے لیتے تھے۔ اللہ نے ان میں بھی تبلیغ کا کام چلا دیا، ماشاء اللہ طوائفوں میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، طوائفوں کے بچے قرآن کے حافظ بن چکے ہیں، ناچنے والیوں کے بچے قرآن حفظ کر، اسٹیج پہ کام کرنے والوں کے بچے عالم بن چکے، ڈراموں میں کام کرنے والوں کے بچے علماء بن چکے۔ عجب اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، اس تبلیغ پر یقین ہو، نتیجہ کوئی میرے ذمہ ہے۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے جی میڈیسن تو یہی ہے، اب شفا تو اللہ دے گا، میرے پاس تو اور کچھ نہیں، میڈیسن یہی ہے، آپ اللہ سے دعا کرو، میڈیسن یہی ہے، آگے اب دل تو اللہ بدلتا۔ نوح علیہ السلام نے سیدھا سٹ نہیں کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہاں سے بات شروع کی؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ پہلے اپنا دکھڑا بیان کیا، یا اللہ جو تو نے میرے ذمہ لگایا تھا نا، کمی میں نے کوئی نہیں کی، دن رات، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور کسی نے میری ایک نہیں سنی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب جس وقت جس سے میں نے بات کی، کراؤڈ سے یا ایک آدمی سے، مجمع سے یا ایک آدمی سے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ گئے،
وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، چہروں پہ کپڑے ڈال لیے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ تو میں نے کیا کیا؟ ثُمَّ إِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں زور سے بولا، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، میں چیخ چیخ کے بولا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، وہ کان میں انگلیاں ڈال کے بیٹھا ہوتا تھا، میں اس کے کان کے قریب منہ کر کے اس سے بات کرتا۔ اور پھر یہ بھی بتا کہ یار میں ان سے کیا کہتا تھا، میں کیا کہتا تھا، ساری کہانی اللہ کو سنا رہے ہیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے کسی بھی مانگنے والے کا، کسی مالدار سے، کہ اس کو اپنی کہانی سنا کر اس کے دل کو نرم کرتا ہے۔ جو نرم ہوتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا ہے کہ جب مجھ سے مانگا کرو تو مجھ سے دکھ سناؤ، دکھڑے سناؤ، غم سناؤ، تکلیف سناؤ، باتیں کرو، باتیں کرتے کرتے اپنا سوال بھی کرو۔ ہم نے رٹی رٹائی دعائیں منہ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، نہ مولوی صاحب کو پتہ ہوتا ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، نہ پیچھے آمین کہنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اس کو تو دعا نہیں کہتے۔ دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا اندر کی کیفیت کا نام۔ تو الفاظ پر جو مرضی ہوں، کیفیت بن جائے، الفاظ کی ضرورت نہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ، ہاں یا اللہ میں نے ان سے بات کیا کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یا اللہ تیری رحمت کو بیان کی، اللہ کی رحمت بیان کرو، وعیدیں بیان نہ کرو، فضائل بیان، جنت بیان کرو۔ اللہ نے 1000 آیات جنت کی سنائیں اور دوزخ کی سنائیں، 1000 آیات اللہ کی رحمت۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے محبوب کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا جو لوگوں کے دلوں میں میری محبت بٹھائیں وہ میرے محبوب ہیں۔ اللہ کی محبت بٹھانے کا راستہ کیا ہے؟ اس کی مہربانی بیان کی جائے، اس کا فضل بیان کیا جائے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ اپنی ساری دعوت سنائی۔ اچھا اور کیا کہا کہ یا اللہ میں نے کہا تم اللہ کی مانو، صرف جنت نہیں دے گا، دنیا پہلے دے گا۔ دنیا کی ترغیب دینا بھی نبیوں کی دعوت ہے۔ ہم چونکہ پوری سیرت ہمارے سامنے نہیں، پورا قرآن سامنے نہیں، تو ہماری بات میں وہ بیلنس نہیں، امبیلنس بات ہے ہماری، بہت زیادہ امبیلنس بات ہے۔ کوئی دنیا کے فضائل سنائے تو کہ بھائی ہم دنیا کی بنیاد پہ نہیں اٹھا رہے، ہم آخرت کی بنیاد پہ اٹھا رہے ہیں۔ بھائی دنیا نہ ملے تو آخرت بھی اچھی نہیں لگتی۔ انسان کی کمزوری وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے پہلے جنت سنائی کہ میں تمہیں جنت دوں گا، محل دوں گا، جنت الفردوس دوں گا، نہریں دوں گا۔ پھر کہنے لگا ایک بات اور ہے جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، ایک بات اور ہے، وہ اخرى، اخرى میں حقارت کا معنی آ رہا ہے۔ ہاں ایک اور چیز بھی ہے، ایک اور چیز بھی ہے، ہاں ایک اور چیز بھی ہے، لہجے میں نا حقارت ہے۔ تحبونہا، تمہیں اچھے لگتی، تمہارے رب کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب۔ ادھر بھی تم کہتے ہو کوئی پاؤنڈ بھی ہوگا، کوئی ڈالر بھی ہوگا۔ وبشر المؤمنین، چلو وہ بھی دے دوں گا، وہ بھی دے دوں گا، دنیا بھی دے دوں گا، آخرت بھی دوں گا۔ تو نبیوں کی دعوت میں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے منا میں ہے کوئی میرے پیچھے چلنے والا، ایران کی شہزادیاں ان کے بستر بچھائیں، یہ بات کرتے۔ ایک بنو حنیفہ بیٹھے تھے، کہنے کہ میری مانتے ہو؟ ایران کی شہزادیاں تمہاری نوکرانیاں بنیں گی۔
تو ان میں سے کہنے لگا بھائی کیا کہہ رہے ہو، ہوش سے بولو، ہوش سے بولو۔ آپ آگے چلے گئے تو پیچھے ابو لہب آیا، کہا بھائی میرا بھتیجا ہے، تھوڑا سا نعوذ باللہ پاگل ہو گیا، اس کی بات نہ سننا۔ کہنے لگے وہ ہمیں پتہ چل گیا تھا، وہ ہمارے جیسے غریبوں کو کہہ رہا تھا کہ ایران کی شہزادیاں تمہارے بستر بچھائیں گے۔ تو کوئی کملہ بے وقوفی یہ بات کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ کفر کی بات ہے، لیکن انہوں نے جو کہا وہ بتا رہا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم اللہ کی مانو، بارشیں دے گا، باغات دے گا، نہریں دے گا، اولاد دے گا، پیسہ دے گا، ہر وہ چیز بتائی جو انسان کی اندر کی پکار ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے صاحب بشروا واملوا، خوشخبریاں لو، خوش ہو جاؤ، ایران کے خزانے ٹوٹ کے تمہارے پاس آئیں گے، روم کے خزانے ٹوٹ کے تمہارے پاس آئیں گے۔ پوری تبلیغ سنائی اللہ کو، یا اللہ میں یہ کہتا تھا، پھر میں تیری دعوت دیتا تھا، دیکھو اللہ نے آسمان کیسے سجایا، سورج کیسے چلایا، چاند کیسے چلایا، زمین کیسے بنائی، موت کیسے دیتا ہے، موت کے بعد اٹھائے گا کیسے۔ اب اللہ کو اپنی کہانی سنا رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ میں نے یہ، ابھی کوئی دعا نہیں آ رہی، کوئی دعا نہیں آ رہی، یا اللہ میں یہ کہتا رہا، میں یہ کرتا رہا، میں یہ کرتا رہا۔ آگے وقال نوح، وقال نوح، اس کا اضافہ ہے۔ قال رب انی دعوت قومی میں بات چل رہی کہ نوح نے کہا میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ جب یہاں بات پہنچی درمیان میں تو اللہ نے پہلے جملے کو ریپیٹ کیا، وقال نوح، اور پھر نوح نے مجھ سے کہا۔ اس جملے کی یہاں ضرورت کوئی نہیں عربی کے لحاظ سے، چونکہ پیچھے کہنے والا نوح ہی کھڑا ہوا، یا تو کوئی بیچ میں کوئی اور آتا تو پھر اس کی بات نقل کر کے اللہ اس کو ہٹا کے دوبارہ کہتا، اور پھر نوح نے یوں کہا۔ ایک ہی آدمی بات کر رہا ہے تو بیچ میں ایک اللہ نے دوبارہ ایک ایڈیشن کیا، وقال نوح، اور پھر نوح نے مجھ سے کہا۔ یہ کیوں کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کہانی اللہ کو اتنی پسند آئی اور اللہ کو اتنا رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے ٹرانسلیٹر بن گئے۔ یہ پھر میرے بندہ، یہ پھر نوح نے مجھ سے یہ کہا، پھر نوح نے مجھ سے یہ کہا۔ پتہ نہیں میں کہہ سکا ہوں کہ نہیں کہہ سکا، وہ کمال کیا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر نوح نے، اللہ کو اتنا پیار آ گیا، وقال نوح، اللہ خود ترجمان بن گیا۔ نوح علیہ السلام کی بات پکڑ کے اللہ نے شروع کر دی، اللہ نے شروع کر دی۔ اور پھر نوح نے مجھ سے کہا، انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ یہ میرے نافرمان بنے، انہوں نے بہت بڑی تدبیریں چلائیں۔ وہ کہنے لگے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ اور پھر انہوں نے اپنے بتوں پر قسمیں کھا لی کہ نہیں چھوڑیں گے اپنے بتوں کو۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نوح علیہ السلام کے نا ٹرانسلیٹر بن گئے۔ نوح علیہ السلام کی درد بھری فریاد نے نا، اللہ نے کہا چل اگلی تیری بات میں بتاتا ہوں، کہ میں چسرا والوں کو بتاتا ہوں کہ تو نے مجھے کیا کہا تھا۔ یہ دعا کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کی رحمت کو اتنا متوجہ کرو کہ خود اللہ تمہارا ٹرانسلیٹر بن کے بولنا شروع کر دو۔ دعاؤں کی قبولیت میں بہت سی چیزیں رکاوٹ ہیں۔ ایک ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، بہت بڑا مین فالٹ تو یہ ہے دعا مانگنا نہیں آتا۔ دوسرا، رزق حرام ہے، کبیرہ گناہوں کے داغ ہیں، دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، حسد سے بھرے ہوئے ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، نافرمانی سے جسم بھرے ہوئے۔ نافرمانی خالی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے، وہ تو کہ آدمی گناہ کرے توبہ کرے، گناہ کرے توبہ کرے، یہ نافرمانی کی ایک شکل ہے، لیکن یہ اللہ کی ہاں قبولیت میں رکاوٹ نہیں۔ مجرم، باغی، گناہ کرے پرواہ ہی نہ کرے، گناہ کرے پرواہ ہی نہ کرے، رکاوٹ بن جاتی چیز۔
تو بھائیو، ایک راستہ اللہ نے دعوت رکھا ہے، پوری دنیا ہو یا ایک مانچسٹر ہو یا انگلینڈ ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو، نتیجہ نکلے نہ نکلے، میڈیسن دینا ایک ہی راستہ ہے بیماریوں کا، ایک ہی راستہ ہے میڈیسن۔ میڈیسن کبھی آپریشن کی شکل میں ہے، کبھی ٹیبلٹ کی شکل میں ہے۔ اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو راستہ یہی ہے، اب اوپر والے نے ارادہ نہیں کیا فائدہ دینے کا۔ تو انسانوں کی دلوں تک ایمان کا نور پہنچے، راستہ صرف تبلیغ دعوت ہے۔ نہیں نور مل رہا تو یہ کچھ ہمارا فالٹ ہے، چونکہ نبی تو فالٹ کرتے نہیں، ہاں کچھ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم صحیح کر نہیں سکے، اللہ کا ارادہ ہوا نہیں، ہو جائے گا تو ہو جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس۔ فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی خدا ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ایک ہی آدمی دنیا میں آیا ہے۔ سجدے تو ہوتے آئے لوگوں، بادشاہوں نے سجدے کروائے اپنے آپ کو، لیکن میں خدا ہوں۔ فرعون بچے ذبح کر دیے، یہ بھی ایک آدمی دنیا میں آیا جس نے پیدا ہوتے ہی بچے ذبح کر دیے، ہزاروں بچے ذبح کر دیے، کوئی اف نہیں کر سکا۔ اور اس کی طرف جب اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کے ساتھ تو کوئی لاؤ لشکر بھیجتے ہوئے وہاں سے بھاگ کے تو نکلے تھے۔ فخرج منها خائفا يترقب، وہاں سے بھاگ کے تو نکلے ڈر کے، اور پھر اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ چل فرعون کو دعوت۔ ایک ہی راستہ ہے، چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، نوح کی قوم ہو، ہود صالح کی قوم ہو، آج کا زمانہ ہو یا اور آئندہ زمانہ، ایک راستہ، دعوت دعوت دعوت۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نہیں جاتا، مجھے مار دے گا۔ اثر ہونا انسان کی فطرت۔ ہمارے نا تبلیغ والوں میں ایک بات چلتی، دائی متاثر نہیں ہوتا۔ یہ وہی ہم نے نہ سیرت پڑھی ہے غور سے، نہ قرآن پڑھا ہے غور سے۔ بھلا انسان بھی ایسا ہے جو متاثر نہ ہو؟ وہ تو انسان ہی نہیں جو متاثر نہ ہو۔ نبی متاثر ہو رہے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کہا یہ ڈنڈا پھینکو، پھینک دیا، وہ سانپ بن گیا۔ کہا پکڑو، وہ ڈر گئے، میں نہیں پکڑتا۔ کہا پکڑو، میں نہیں پکڑتا۔ کہا اچھا میں امن دیتا ہوں، پکڑو۔ اللہ کی گارنٹی پر پکڑا، 2 دفعہ کہنے پہ نہیں پکڑا۔ چلو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا میں نبی ہوں، پکڑ لیا، ڈنڈا بن گیا۔ پھر کہا ہاتھ ادھر کرو، انہوں نے کیا، باہر نکالو، وہ سورج کی طرح چمک گیا۔ پھر کہنے کہ جا فرعون کو دعوت دیں، کہنے کہ میں نہیں جاتا، مجھے مار دے گا۔ دائی کیسے متاثر نہیں ہوتا؟ انسان ہے بھائی، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جن کو نہ عقل مانے نہ شریعت مانے۔ کہنے کہ اللہ مجھے مارے گا، انی اخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے مجھے قتل کرے۔ تو اللہ نے کہا نہیں میں جو تیرے ساتھ۔ تو انہوں نے چلو موسیٰ علیہ السلام کہتے پھر کوئی فوج دے مجھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو حد کی تو کہا اچھا کرو میرا بھائی میرے ساتھ کر، اس کو بھی نبی بنا۔ اس کائنات میں کسی بھائی نے بھائی کو جو سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے وہ موسیٰ ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی کو نبی بنایا۔ تو فرمایا کہ یا اللہ 2 وجہ بتائیں کہ ہارون کو میرے ساتھ کر۔ کیا؟ کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ ہم 2 ہوں گے تو ہم ذکر کریں گے، تجھے یاد کریں گے، تو ہماری یہ جماعت بن جائے گی، ہم تجھے یاد کریں گے۔ ایک تو اس وجہ سے، یہ نہیں کہ مجھے دے کہ وہ جا کے فرعون کے سر میں لاٹھی مارے گا تو وہ مر جائے گا۔ 2 ہو جائیں تاکہ ہم تجھے اچھی طرح یاد کریں۔ دوسری وجہ کیا بتائی؟ ہوا افصح منی لسانا، وہ بیان اچھا کرتا ہے، وہ بیان اچھا کرتا ہے، وہ بات اچھی کرتا ہے۔ تو اچھی بات کرنا سبب ہے، بنیاد نہیں۔ اگر یہ بنیاد ہوتا تو اللہ پہلے سے موسیٰ کی بجائے ہارون کو نبی بناتا۔ بنیاد نہیں ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تو اٹک تھی، لکنت تھی، بول نہیں سکتے تھے اچھی طرح۔ تو اگر یہی بنیاد ہو تو اللہ تعالیٰ ہارون کو نبی بناتے، پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہ بناتے، لیکن اللہ نے چنا موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بات اچھی طرح نہیں کر سکتا، مجھے ہارون دے جو بات خوبصورت کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تقریروں سے دین نہیں پھیلتا، جب تو جا۔ یہ بھی ہمارے مجمع میں بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور میں نے اس کو چونکہ بھگتا ہوا ہے، اس لیے مجھے یہ بہت سمجھ میں آئی یہ بات۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ ہارون میرے ساتھ بھیج، وہ بات اچھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آج تبلیغ والے کہتے ہیں کہ باتوں سے دین نہیں پھیلتا، تو اندر کے درد سے دین پھیلتا ہے، تو جا تو بات کر، چاہے تیری ٹوٹی پھوٹی بات ہے، اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تجویز کو قبول کیا، اچھا ہارون اچھی بات کرتا ہے، چلو تیرے ساتھ بھیج دے، لے جا ساتھ لے جا، ہوا افصح منی لسان، چلو اس کی بات خوبصورت ہے، اس کو بھیج میرے ساتھ۔ تو اللہ نے دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے ہمیں پیغام دیا۔ اچھی بات ایک سبب ہے، بنیاد نہیں، بنیاد نہیں، ایک سبب، اور سبب کا انکار کرنا جہالت ہے۔ اور قبولیت کی صفات کچھ اور ہیں، وہ اور ہیں جو موسیٰ علیہ السلام میں زیادہ تھی، تو اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ مولانا الیاس صاحب موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے، اور مولانا یوسف صاحب ہارون علیہ السلام کی طرح تھے، کہ مولانا الیاس صاحب کی زبان میں اٹک تھی۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سامنے بیٹھ کے سنا کہ مولانا الیاس صاحب بیان کر رہے تھے، ایک لفظ اٹک گیا تو اس کو کہنا چاہا 18 دفعہ کہنا چاہا، نہیں کہہ سکے، تو اللہ نے قبول کیا محمد الیاس کو، عطا اللہ شاہ بخاری کو نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری جیسا خطیب بر صغیر میں تو ابھی تک تو نہیں پیدا ہوا، بعد میں کوئی پیدا ہو جائے تو پتہ، ابھی تک تو نہیں پیدا ہوا، اور اسی زمانے میں تھے، مولانا الیاس کے زمانے میں تھے، ان کو نہیں چنا، محمد الیاس کو چنا جو بول نہیں سکتا ہے۔ پھر ان کو دیا یوسف جو ہارون تھے، کہ جنہوں نے اپنی خطابت سے اور اپنی تقریروں سے مجمع کے ایمان کے اندر وہ شمع جلائیں کہ لاکھوں انسان ان کی آواز پر اٹھ کر دیوانے بن کے پھرے۔ میں نے ان کا ایک بیان سنا ٹیپ میں، کیا زور خطابت ہے، کیا جوش ہے بات میں، حالانکہ اس زمانے کی ٹیپیں بھی ٹوٹی پھوٹی اور وہ آواز بھی اب وہ کوالٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں وہ 1 گھنٹے کا بیان تھا، میں ہل گیا سنا۔ تو مولانا یوسف صاحب ہارون علیہ السلام بن کر آئے مولانا الیاس صاحب کی بات، کہ انہوں نے مولانا الیاس صاحب کی بات کو کھولا، 21 سال بیان کیا، 18 گھنٹے روزانہ بولا وہ بندہ۔ جب انتقال ہوا تو ماں زندہ تھی، تو کہنے لگی بیٹا جا سو جا، بہت جاگا ہے، بہت جاگا ہے، جا سو جا۔ ماں کا انتقال بعد میں ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ ہارون مجھے دے بات۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو آپ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، ہر ایک کو نہ کھڑا کرو، جو اچھی بات کر سکتا ہو اسے کھڑا کرو۔ ایک آدمی فکر مند ہے، بات نہیں صحیح کر سکتا، ایک آدمی درمیانے درجے کا، بات صحیح کرتا ہے، تبلیغ کے مزاج کی کرتا ہے، اچھی کرتا ہے، اس کو آپ ممبر پہ بٹھاؤ۔ صرف فکر پہ فیصلے نہیں ہوتے، تدبیر بھی ساتھ ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف فکر پہ فیصلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہارون کو نبی نہ بناتے۔ تدبیر ہے، تدبیر۔ اللہ کے نبی جب بھیجتے تھے نا بادشاہوں کے پاس سفیر اپنے، تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ زیادہ پرانا کون ہے، اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ زیادہ قربانی والا کون ہے۔ بھائی دیکھو اللہ نے صفات الگ الگ بنائی ہیں، جس میں جو صفت ہے وہ استعمال کرو۔ ہم نے ہر جگہ پرانے کا ٹھپا لگایا ہوا ہے،
آپ دیکھتے تھے خوبصورت جوان اور خطیب اسے بھیجتے تھے، جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، باروب ہو اور بات خوبصورت کرتا ہو، اس سے سفیر بنا کے بھیجتے تھے۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور خالد بن ولید 7 ہجری۔ اور حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میرے اور اکٹھے مسلمان ہوئے آگے پیچھے، کہ میرے اور خالد کے کلمہ پڑھنے کے بعد جنگ کے معاملے میں کبھی بھی اللہ کے نبی نے ہماری رائے کے خلاف فیصلہ نہیں کیا، سب کی رائے کے خلاف ہماری رائے کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے، کیونکہ ہم دونوں کو جنگ کا زیادہ پتہ تھا۔ مقام میں وہ صدیق کو نہیں پہنچ سکتے، فاروق کو نہیں پہنچ سکتے، عثمان کو، علی کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جنگ میں یہ چاروں ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو استعدادوں کو دیکھ کے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے ابو ذر غفاری سے فرمایا کبھی 2 آدمیوں کا امیر نہ بننا، دو آدمیوں کا امیر نہ بننا۔ حالانکہ ابو ذر ان صحابہ میں سے، آپ نے کہا دیکھو نا ہم سب جنت کے طلبگار ہیں، اللہ جنت عطا فرما، لیکن آپ نے کہا علی کو جنت طلب کرتی ہے، ابو ذر کو جنت طلب کرتی ہے، سلمان کو جنت طلب کرتی ہے، مقداد کو جنت طلب کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی طلبگار جنت ہے، جنت دعا مانگتے ہیں اللہ ابو ذر مجھے عطا فرما، لیکن آپ کا ابو ذر 2 آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا۔ کیوں؟ کہ امارت کے لیے جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن مقام اتنا بڑا ہے کہ جنت طلبگار ہے۔ جس میں جو استعداد ہے اس کو اس کے مطابق استعمال کیا جائے، ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھائی مانگا، 2 وجہ بتائیں، اللہ نے دونوں وجہ قبول کی، ہاں ٹھیک ہے بات بھی اچھی کرتا ہے، ٹھیک، اور مل کے ذکر کرو گے دونوں چلے جاؤ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کوئی لشکر دے، میں اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے جا رہا ہوں، اچھا بس میں پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ فرعون جیسی طاقت ہو تو بھی راستہ دعوت ہی اور کوئی نہیں۔ ہود علیہ السلام جیسی طاقتور قوم ہو راستہ ایک ہی ہے، وہ سارے عالم کا کفر ہو تو راستہ ایک ہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ میرے بھائیو، یہ میرا اتنا لمبی بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا، دعا کرانی تھی، لیکن یہ ایک مضمون بیچ میں چل گیا، تبلیغ پر ایک ہے اللہ پر یقین، یہ اچانک اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے میرے ڈال دیا کہ تبلیغ پر یقین، نتیجہ نکلے نہ نکلے وہ ہمارے بس کا نہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اور ہماری پنجابی کے شعر ہے، مالی دا کم پانی لینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارا کام تو پانی دینا ہے، اب وہ درخت بنے نہ بنے کوئی میرے بس میں ہے؟ تو ایسی دعوت ایک پانی ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، پھر ایک اور آیت سامنے آ گئی، لیکن میں اس طرف جاتا نہیں ہوں، صرف ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ ان سے کہیے یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ سبیل، تبلیغ کو کہا سبیل، دعوت میرا سبیل ہے، سبیل سبل سے ہے، سبل بارش کو کہتے ہیں، بارش پانی، درخت کو پانی لگاتے ہیں، اسے پھل پھول لگانا میرے اللہ کا کام، ایسے دلوں کی دھرتی کو پانی دیتے ہیں، آگے ایمان کے بوٹے میرے اللہ کا کام۔ بھائیو تھوڑے سے بیٹھے ہو، لیکن اس کی فکر نہ کرو کہ ہم تھوڑے ہیں، اس کی فکر کرو کہ ہم داعیانہ صفات والے بن جائیں۔ ہماری سنتا کون ہے؟ کوئی بات نہیں۔ 1962
72 میں میرا سالانہ چلہ تھا، 71 میں 4 مہینے لگے۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا، سب سے پہلے عبد المقیت صاحب کے دیس کے آدمی نے مجھے دعوت دی تھی، نعیم الدین اس کا نام تھا، ہمارے کالج کا اسٹوڈنٹ تھا لیکن ہم سے سینئر تھا۔ 72 میں میرا چلہ تھا اور سیالکوٹ تشکیل تھی، اور بہت گالیاں سنی، بہت گالیاں، مسجدوں سے نکل جاؤ، اور رمضان کا مہینہ کوئی ایک گلاس پانی نہیں پلاتا تھا۔ وابی آ گئے، گستاخ رسول آ گئے، کافر آ گئے، پھر ماں بہن کی گالیاں، ایسی مغلظات۔ تو ایک دن میں نے اپنے امیر سے کہا، مطلوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ادھر بیٹھے تھے، میرے رائٹ میں لیفٹ بیٹھا تھا، اسی دن انہوں نے سفید کرتا پاجامہ پہنا تھا، کراکلی کی ٹوپی تھی، اینک لگائی ہوئی تھی، اور ایک اینک کا وہ جو ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، کمانی، وہ ٹوٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے دھاگے سے اس کو نا اپنے کان کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ میں 42 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ میرے سامنے ہو رہا ہے۔ تو میری 18 سال عمر تھی اس وقت، میں نے کہا امیر صاحب کوئی دن آئے گا کہ لوگ ہماری بات سنیں گے۔ بہت میں نے تھک کے اور دکھ کے ساتھ کہا، کوئی دن آئے گا لوگ ہماری بات سنیں گے۔ تو ایسے جھک کر میرے کان کے قریب ہو گئے، انہوں نے مجھ سے تھوڑی سی بات فرمائی۔ اس بات کا لب خلاصہ یہ تھا کہ بیٹا تم غریبوں میں چلتے رہو، ایک دن آئے گا بادشاہ بھی سنیں گے۔ تو میں نے کہا چلو بزرگ آدمی ہیں، بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، بات شکل تو نظر نہیں آتی۔ 22 سال کے بعد صدر پاکستان کو دعوت دینے والا میں شخص تھا، اور مجھے وہ اپنے امیر مطلوب صاحب یاد آ رہے تھے کہ ایک دن آئے گا بادشاہ بھی سنیں گے۔ میں بہت رویا اس دن کہ واہ میرے رب، کیا تو بادشاہ ہے۔ نہ تھوڑے ہونے کا فکر کرو، نہ غریب فقیر ہونے کا فکر کرو، فکر یہ کرو کہ دعوت والی صفات سے کہیں محروم نہ ہو جائے، پھر زیادہ بھی ہوں گے تو کام نہیں بنے گا۔ سارے نبیوں کی تاریخ ہے ایک صرف وہ سورۃ یاسین میں ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تین سے اوپر اللہ نے نبی نہیں بھیجے۔ تو چاہے ہم تھوڑے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ 6 نمبر، یہ ہماری وردی ہے، 6 نمبر یہ ہماری وردی ہے، 5 نمبر ہماری یونیفارم ہے، اور 6 نمبر ہماری ڈیوٹی ہے۔ کلمے والا یقین، توجہ والی نماز، اللہ سے ملانے والا علم، اللہ کی محبت والا ذکر، اللہ کے نبی والے اخلاق، اللہ کی رضا کا جذبہ، یہ یونیفارم۔ اور ڈیوٹی کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک، چھٹا نمبر ہے وہ ڈیوٹی ہے، جاب ہے۔ 6 نمبر میری جاب ہے، اور 5 نمبر میری یونیفارم ہے۔ یعنی ہر جگہ تو یونیفارم نہیں ہوتی، لیکن فوج میں، پولیس میں یونیفارم ہوتی ہے، تو ہماری یونیفارم ہے، 5 نمبر یونیفارم ہے، اور 6 نمبر ہماری جاب ہے۔ تو یونیفارم کہیں اتر گئی نا، پھر جاب والا کام خراب ہو جائے گا۔ تو بھائیو 3 دن باقاعدہ لگاؤ، 3 دن چلہ 4 میں کوئی نقد جماعت بنی جانے والی؟ جی کوئی جماعت بنی نقد؟ ہاں بنی۔ اچھا ابھی نکلیں گی وہ؟ یہ ابھی مصطفیٰ ہو گئے۔ اچھا نقد نکلنے والوں کو مبارک ہو، اللہ ان کا یہ خروج ان کے لیے پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ہر مہینے 3 دن لگاؤ، ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ۔ شب جمعہ میں مرکز میں پہنچو، اپنی مسجدوں کا گشت کرو، اپنے گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم میں جڑو، 24 گھنٹے کی زندگی میں پازیٹیو ہو جاؤ، نیگیٹو بولنا بھی چھوڑ دو، دیکھنا بھی چھوڑ دو۔ فیملیز کے ساتھ ہو
تو گھر کی تعلیم میں محبت سب سے بڑی تعلیم، بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، اس کا اظہار ہو، ماں باپ بھی ساتھ ہیں تو ان کا ادب، احترام، ان کی خدمت بھی اس کے ساتھ، جاب ہے، شاپ ہے، دیانت، سچائی، فراڈ، جھوٹ سے بچو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا تھوڑا سا مجمع بھی پورے عالم کی ہدایت، پورے یورپ کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ درود شریف اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا یا مالکنا یا خالقنا یا غایت رغبتنا، اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، اے بحر و بر پر اکیلے حکمران، اے وہ ذات جس کا نہ کوئی مثل ہے، جس کا نہ کوئی بیگم ہے نہ بیٹا ہے، جو ہر شریک شراکت سے پاک ہے، ہر پارٹنرشپ سے پاک ہے۔ تیرے میرے مولا بلندی کی حد نہیں، ہماری پستی کی حد نہیں، تیری طاقت کی حد نہیں، ہماری کمزوری کی حد نہیں، تیری شہنشاہی کی حد نہیں، ہماری غلامی کی حد نہیں۔ تو قادر ہونے میں با کمال، ہم مقدور ہونے میں با کمال، تو عالم ہونے میں با کمال، ہم جاہل ہونے میں با کمال، تو خالق ہونے میں بے مثال، ہم مخلوق ہونے میں با کمال، تو ناصر ہونے میں با کمال، ہم منصور ہونے میں با کمال۔ تیری ذات کی حد نہیں، ہم محدود ہیں، تیری قدرت کی حد نہیں، ہم محدود ہیں، تیرے حسن و جمال کی حد نہیں، ہم پیشاب پخانے میں ہیں، تیری بلندیوں کی حد نہیں، ہم رینگنے والے کیڑے ہیں، تیری بخشش کی حد نہیں، ہمارے تھوڑے سے گناہ ہیں۔ اے کریم آقا، ہم تیرے غلام، تیرے بندے، نافرمان ضرور ہیں، باغی نہیں ہیں میرے، ہم باغی نہیں ہیں میرے اللہ، ہم سے گناہ ہوتا ہے، لیکن میرے مالک کبھی نفس ہمیں گرا دیتا ہے، کبھی شیطان ہمیں گرا دیتا ہے، کبھی باہر کا ماحول ہمیں گرا دیتا ہے، کبھی سوسائٹی میں میرے مالک ہم شکست کھا جاتے ہیں، لیکن تیری عزت کی قسم، تیرے حبیب کے آنسوؤں کی قسم، ہم گناہ گار ہیں، ہم باغی نہیں ہیں میرے مولا، ہم گناہ کر کے دلیر نہیں ہوتے ہیں، ہمیں ندامت ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ان قریب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، اگر ایسے ہی میرے مولا گناہوں کے داغ لے کر پہنچے تو ہمارا بنے گا کیا؟ اگر تو نے اپنے قانون کو نافذ کر دیا پھر تو ہمیں ہتھکڑیاں لگ جائیں گی، بیڑیاں گلے میں پڑ جائیں گی، پاؤں میں پڑ جائیں گی، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اے کریم اللہ، میرے مالک، میرے مہربان، ہمیں رعایتی پاس کر دے، ہم سے پاس نمبر نہیں لیے جا رہے، عمر گزر گئی، شام ہونے کو، زندگی ختم ہونے کو، معاف کر میرے آقا، تیری مہربانی، تیری مہربانی میرے بھلے، یہ تھوڑا سا مجمع، اتنا بڑا باطل، یا اللہ، یہ تو دل کے بھی سے بھی زیادہ کمزور ہیں ہم بیٹھے ہوئے، میرے مالک، طوفانی موجیں تو پتھروں کو ہلا دیتی ہیں، بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں، میرے مالک، ہم تو تنکوں سے بھی زیادہ حقیر اور ہم خود اپنی ذات میں گناہ گار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے مالک، میرے عتی پاس کر دے یا اللہ، میرے عتی پاس کر دے میرے مالک۔ جیسے معذور بچے کے لیے ماں باپ کی شفقتیں بڑھ جاتی، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ زور لگاتے، میرے مولا، اب اس گناہ کے ماحول میں تیرے حبیب کی معذور امت ہے، ڈسیبل امت ہے میرے مولا، ہم ڈسیبل امت، ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ، ہمیں ترازو میں تول میرے مولا، تو نے ترازو میں تولا، ہمارے گناہ بڑھ جائے گے، ہماری نیکی گھٹ جائے گی، میرے مالک ویسے ہی معاف فرما دینا،
تو بڑا کریم ہے یا اللہ، تجھے معاف کرنا پسند ہے میرے مالک۔ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر ہم سب نیک بن جائیں تو ہمیں جنت میں پہنچا کر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے روئیں گے۔ ہم وہی قوم ہے یا اللہ، ہم گناہ کر کے دلیر نہیں ہوتے، ہمیں ندامت ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس ایمان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم نفس سے لڑ سکیں۔ وہ تیرے علی نے کہا تھا کہ ہم تنکے نہیں جنہیں ہوائیں اڑا دیں، ہم پہاڑ ہیں، ہوائیں سر ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں۔ ہم تو ریت کے ذرے کی طرح ہیں میرے مولا، جس کی نہ کوئی منزل ہوتی ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، جدھر سے ہوا چلتی ہے اسی کے کندھے پہ سوار ہو کر وہاں جا گرتا ہے جہاں ہوا گراتی ہے۔ ہم بھی وہ تیرے حقیر ذلیل بندے ہیں، ہم وہ تیرے محبوب کے نافرمان روسیاہ امتی ہیں جن کی اپنی نہ کوئی بیس بنیاد ہے نہ کوئی منزل ٹھکانہ ہے۔ نفس و شیطان کی ہوا ہمیں اٹھاتی ہے، جہاں چاہتی ہے جا کے پھینک دیتی ہے۔ ہمیں کفر کے دیس میں تیری منت کرتے ہیں، ہمارے دلوں کی دنیا اپنی محبت سے آباد کر دے، اپنی محبت سے آباد کر دے۔ میرے مالک عمر گزر گئی، آج تک یہ دل تیرے عشق کو نہیں جانتا، یہ زبان تیرے نام کی مٹھاس کو نہیں جانتی، یہ آنکھیں تنہائی میں تیرے لیے تڑپ کے آنسو نہیں بہاتی، یہ کان تیرے قرآن کو سن کے نا آشنا رہتے ہیں۔ ہمیں کھانے کی لذتوں کا پتہ ہے، ہمیں دنیا کی لذتوں کا پتہ ہے، ہم تیرے عشق و محبت کو نہیں جانتے، ہمیں معاف کر دے۔ ہمارا بنجار تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ بہت چاہا تیری عزت کی قسم میرے مولا، ہمیں تم سے پیار ہے، لیکن نفس و شیطان کے ہاتھوں ہم شرمندہ ہیں یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ تیری رحمتیں اترتی ہیں ہماری طرف، ہمارے گناہ چڑھتے ہیں تیری طرف، تو ہمیں یاد رکھتا ہے، ہم تجھے بھول جاتے ہیں، تو ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، پھر بھی ہمیں غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، پھر بھی ہم تنہائیوں میں منہ کالے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اے میرے مالک تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم تجھ سے دور بھاگتے ہیں، تو بلاتا رہا ہم نے کوئی نہ سنا، تو روکتا رہا ہم کوئی نہ رکے، تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے۔ آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اس سارے مجمع کو معاف فرما دے، اپنی راہ میں جانے والوں کے جانے کو ہماری اس مجمع اور پورے یورپ اور پورے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہم سے ہمیں صفات قبولیت دے دے، اس چھوٹے سے اجتماع کو قبول فرما لے۔ یہ تھوڑا سا سرمایہ ہے میرے مولا جو لے کر ہم جنت کے خریدار بن کر، ہم بھی کیسے دیوانے ہیں میرے مولا، اتنی بڑی جنت کو چند کھوٹے سکوں سے خریدنے کے لیے آ گئے، لیکن ہم اس لیے آئے ہیں کہ صرف ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے بھی قبول ہو جاتے ہیں، اور تو کہیں بھی نہیں قبول ہوتے، الٹا ہتھ کڑیاں لگ کے جیل جانا پڑتا۔ ایک صرف تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکوں پر بھی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ہماری نادانی دیکھ میرے کہ ہم کھوٹے سکے لے کر تیری جنت خریدنے آ گئے، تیری رضا خریدنے آ گئے، تیرے محبوب کی خوشیاں خریدنے آ گئے۔ ہماری نادانی پر ہمیں معاف کر کے ہمیں اپنی رضا بھی دے دے، اپنے محبوب کی محبت خوشنودی بھی دے دے، جنت بھی دے دے، جہنم سے بھی بچا لے۔ کہہ دے ہاں بڑے بیوقوف نادان ہیں جو کھوٹے سکے لے کر میری جنت لینے آ گئے، اچھا چلو جاؤ میں نے دے دی، کر دے فیصلہ، کر دے، دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، جہاں جہاں امت پریشان ہے مہربانی کر دے، تیرے حبیب کی امت کٹ پٹ گئی، مٹ گئی، اے میرے مولا مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، خیر کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما، فضل کے فیصلے فرما، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، صحت دے دے، صحت دے دے،
مقروضوں کے قرضے ادا کرا دے، بے موذی بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، لڑے ہوں میں صلح کرا دے، روٹھے ہوں کو منا دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے، جب ہم جانے لگیں تو ایمان پہ ہماری واپسی عافیت سہولت والی مقدر فرما دے، ہم تمہیں مل کر خوش ہوں تو ہمیں مل کر خوش ہو، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتہ۔